ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. سے پہلے بھی کوئی اس تعداد کے لئے آپ بات سے ماں سے مطلب سید نادر حسین جرمیر خادر حسین بادشاہ محمد سید حسن سید شہزاد حسین سید حسن سید لیاقت حسن سید حسن سید بہادر حسن شہزادی بیگم سید حسن سید محمد بہادر ابن سید ذاکر حسین سید محمد مختار سید محمد مظفر ابن سید ذاکر حسین سید اشفاق حسین ابن حقیق پیران سید ابو طالب سید محمد بہادر سید ابو طاہر سید حافظ حسین سید رضا حسین نواب واجد علی خان قاسم علی خان رمومین ممتاز محمدین سوال کے بابا محترم عاشقان حضر قطران کے مجلس حضرات سفیر حسین مسلم ابن عقیل کے سلسلے سے منعقد کی گئی ہے اور ظاہر سی بات خالق کائنات اپنی وحدانیت کو پہچانوانے کے لیے اور نجات بشر کے لیے آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک پیغمبر کو بھیجتا. اللہ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتانے کے لیے آپ دیکھیں ہزاروں نبیوں کو بھیجا. وہ نبی آئے دنیا میں اور آنے کے بعد نبیوں نے جو ہے اللہ کے پیغام کو رد کیا. وہ نصیحت کی امت میں اور اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچاتے رہے جس طریقے سے خالق کائنات نے انہیں بات و نصیحت کرنے کا حکم دیا. اور ظاہر سی بات ہر نبی آتا رہا اور آنے کے بعد یہ اعلان کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, تم لوگ مجھے نبی مانو اور میرے احکام پر عمل کرو. میرا احکام خدا کا احکام ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ امت جو ہے پریشان ہو رہی تھی, ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ کون ہے, یہ اللہ کے نمائندے کون ہیں اور خالق کائنات نے انہیں نبی بنا کر کیسے بھیجا, انہیں یہ عہدہ کیسے ملا. یہ تمام چیزیں جو ہے ان کے ذہنوں میں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے ان کے ذہنوں میں یہ باتیں ہو رہی تھی. اور ظاہر سی بات ہے نبی جب اپنا پیغام پہنچاتا تھا یہ لوگ کیا کرتے تھے, نبی کی بات کو سنے بغیر وہاں سے چلے جاتے تھے, یعنی اپنے منہ کو موڑ دیتے تھے, نبی کی بات کو نہیں سنتے تھے.
لیکن عزیزان محترم نبی کا کام کیا تھا کہ اللہ کی وحدانیت کو بتانا اور بشر کی نجات کرانا، اور نبی اپنے پیغام سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ جب نبی اپنے پیغام سے نہیں ہٹا، یہ لوگ جب رات میں اپنے کاموں سے فرصت ملتی تھی اکٹھا ہوتے تھے، اور اکٹھا ہونے کے بعد آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ دیکھو یہ اپنی بات سے باز نہیں آ رہا ہے، یعنی یہ پیغام کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے، ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے ان کے پیغام کو روکا جائے، ان کے پیغام کو روکا جائے۔ اور ظاہر سی بات ان کے پیغام کو روکنے کے لیے بس ایک چیز کا تلاش کرنا ہے، یعنی ان کے اندر کوئی ایسا عیب مل جائے، ان کے اندر کوئی ایسی برائی مل جائے تاکہ اس عیب کے ذریعے، اس برائی کے ذریعے جو ہے ہم انہیں روک سکیں۔ لیکن عزیزان محترم خالق کائنات جسے اپنا نائب بنا کر بھیجتا ہے وہ بے عیب ہوتا ہے، اور عزیزان محترم یہ عیب تلاش رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب یہ عیب نہ تلاش سکے کہ یہ کٹی بیٹھتے ہیں اور آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے عیب کو تلاشا لیکن کوئی ایسی عیب ملا نہیں، نہ کوئی ایسی برائی ملی۔ اور اس کے بعد اب ظاہر سی بات آپ دیکھیں یہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے عیب کو تلاشا جائے۔ کچھ ایسے افراد تھے جو بچپن سے نبی کے ساتھ تھے، کچھ جوانی میں آ کر جڑ گئے، اور کچھ بڑھاپے میں۔ ہر انسان اپنے تجربے کو دیکھ رہا ہے، یعنی ہمارے بچپنے میں جو ہمارے اندر برائیاں پائی جاتی تھی وہی برائیاں وہ نبی نے تلاشنا شروع کر دیا، لیکن یہ بھول گیا کہ جو نبی ہوتا ہے یہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ طیبوں طاہر ہو سکتا ہے۔ ایک طلبہ میں جب محمد محترم یہ لوگ جب اکٹھا ہو گئے جیسے میں لاکھ کوشش کر ڈالی، لیکن آج تک ہم نے کوئی عیب تلاش نہ سکے، ہم کوئی برائی نہ تلاش سکے۔ اور عزیزان محترم جب برائی تلاش نہ سکے کہ یہی وہ افراد بیٹھے تھے جو خود ہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جب ان کا ولی ایسا ہے، جب ان کا وسیع ایسا ہے تو ان کا خدا کتنا سبحان ہوگا۔ اس طرح سے جب محمد محترم خالق کائنات میں جو نمائندے اپنے بنا کر اس دنیا میں بھیجے وہ بے عیب بھیجے، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ انسان یہ امت مکر سکتی ہے لیکن کسی نبی پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتی ہے، کوئی ان کے اندر عیب نہیں پیش کر سکتا ہے۔ ایک سلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ اور عزیزان محترم ایک وجہ ہے کہ آپ دیکھیے علم کلام میں جو اسی کو کہتے ہیں عصمت، یعنی عصمت کے ذریعے آپ دیکھیں یہ نبی کو جو خالق کائنات نے اولیاء کو جو عصمت عطا فرمائی ہے، اسی عصمت کے ذریعے، اسی جو ہے عصمت کے ذریعے خالق کائنات اپنی حمد کرا رہا ہے، اپنی تعریف کرا رہا ہے۔ یعنی اگر خدا کے حمد کو دیکھنا ہے، خدا کی صفت کو دیکھنا ہے تو اولیاء کی صفتوں کو دیکھتے جائیے، نبی کی صفتوں کو دیکھتے جائیے، خود بخود خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک سلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد۔ اب اگر نبی کی صفتوں سے خدا کی حمد ہو سکتی ہے تو عزیزان محترم ان افراد پر ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ جب اہل بیت کی عظمتوں کو بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں غلو ہو گیا، غلو ہو گیا۔ ارے نبی کی صفتوں سے خدا کی حمد ہو سکتی ہے تو اہل بیت کی جو ہے بتائیں کہ خدا کا حمد کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک تلوار بھیجیے گا محمد وعلی محمد۔ اس کی بہترین مثال ہے، بہترین مثال ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ آپ دیکھیں یہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں کہ مولا کائنات نے ٹھوکر ماری اور مردہ زندہ ہو گیا۔ مولا نے برابر بارہا بھی واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ مولا نے ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہو گیا۔ یعنی جب یہ کیس مولا کائنات کے پاس آیا، ایک ضعیفہ روتی ہوئی گر گڑاتی ہوئی مولا کائنات کے پاس آتی، قدموں پہ گر جاتی ہے اور کہتی کیا؟ آپ بھی ہمارے بیٹے کو جلا سکتے ہیں، آپ بھی ہمارے بیٹے کو زندہ کر سکتے ہیں،
آپ ہی ہمارے بیٹے کو زندگی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ واحد میرا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اور میں اجڑ جاؤں گی اگر یہ میرا بیٹا زندہ نہ ہوا۔ تو عزیزان محترم، مولا کائنات نے کیا کیا؟ مولا کائنات نے کچھ نہیں کیا، صرف اور صرف کیا کیا، تم میں اتنی ٹھوکر ماری اور وہ زندہ ہو گیا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ چاروں طرف اس نے نظریں دوڑائی، چاروں طرف لوگوں کو دیکھا، اور ولویت کا اقرار کرنے ہی والا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جس نے جلایا ہے، جس نے زندگی دی ہے، جو پیدا کرتا وہی تو خدا ہوا کرتا ہے نا۔ ایک مرتبہ یہ ولویت کا اقرار کرنے ہی والا تھا، یہ کہنے والا تھا یہی خدا ہے۔ یعنی جس نے زندہ کیا، جس نے جلایا، جس نے حیات کی، جس نے زندگی دی، وہی تو خدا ہوتا ہے۔ کہ خدا کہنے ہی والا تھا کہ ادھر علی سجدے میں چلے گئے، اور جیسے ہی سجدے میں ایک مرتبہ کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ سجدہ ہو رہا ہے، کس کا سجدہ؟ کہیں اپنے خدا کا سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے جب علی ایسا ہے، اس کا جلیل کیسا ہوگا؟ صلوات ہے کہ محمد کیسا ہوگا؟ تو آئیے، آپ نے دیکھا کہ ہم تو سنا ہوئی کہ نہیں، تو عزیزان محترم، جو خالق کائنات اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا، اور یہی وجہ جب نمائندے کو دیکھتے جائیے اور خدا کو پہچانتے جائیے، یہی وجہ ہے نا کہ جب دنیا کہتی نمائندہ ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیے کہ جو بھی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، وہ اعلیٰ ہوتا ہے، وہ افضل ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ وجہ ہے کہ اب ظاہر سی بات، جو اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ اگر وہ کسی کو نمائندہ بنائے تو وہ کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ کتنا افضل ہوگا۔ اب آپ دیکھیے رسول اسلام کے زمانے میں رسول اسلام کو ضرورت پڑ گئی ایک نمائندہ بنانے کی، تو کیا رسول اسلام ایسا نمائندہ بنائیں گے جو جا کر نہ کر پاتے؟ کیا ایسا نمائندہ بنائیں گے رسول اسلام جو رسول اسلام کو شرمندہ کر دے؟ اب ظاہر سی بات ہے، رسول اسلام نے مسجد نبوی میں جہاں صحابہ کا مجمع چھلک رہا تھا، وہاں کیا فرمایا؟ اور ہے جو یمن میں جا کر تبلیغ کرے، یمن میں جا کر تبلیغ کرے، سب کے سر ٹوٹ گئے۔ کیونکہ مسئلہ کیا تھا تبلیغ کا؟ تلوار۔ اب یہاں تلوار نے کسی سے سروکار نہیں تھا، لیکن جیسے ہی رسول اسلام نے نفس بدلی کہ یمن میں تبلیغ کو کرنی ہے لیکن تلوار سے نہیں، زبان سے کرنی ہے، جیسے ہی رسول نے کہا فوراً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، ہم جائیں گے، ایک تلوار بھیجیے گا محمد والے محمد۔ رسول اسلام کو پہلے ہی جانتے تھے نا تلوار میں کوئی سروکار نہیں، تو پہلی منزل میں ہاتھ چکے تھے۔ اب جب رسول نے کہا زبان یعنی لفظی تبلیغ کرنی ہے تو ہر ایک کھڑا ہو رہا ہے، تو ایک کھڑا ہوا تو رسول اللہ کا آؤ ہم تمہارے ارمان بھی نکال لیتے ہیں۔ پہلا جو شخص ہوا کہا جاؤ ہمارے سفر تیار کرو، اپنے ارمان نکال لو، دل کی تمنا نکال لو۔ آگے صاحب آئے، من میں 6 مہینے رہے، جہاں جہاں تبلیغ کر رہے لوگ بھاگ رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ آخر میں کیا ہوا؟ عاجز آ گئے، پریشان ہو گئے۔ 6 مہینے کی تبلیغ میں ایک کو بھی راستے پر نہ لا سکے، مجبور ہو کر واپس آئے، منہ لٹکائے ہوئے۔ رسول اللہ نے کہا کیا ہوا؟ اور ہم نکل گئے، ساری خواہش ہوا ہو گئی۔ کیا رسول اللہ تبلیغ کیا کرے؟ وہاں تو کوئی سنتا ہی نہیں، ہمارے پاس آتا ہی نہیں، تو ہم تبلیغ کیا کریں گے؟ تو آگے جانے محترم رسول اسلام نے کہا آپ کون ہیں؟ دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، اچھا وہ بھی گئے 6 مہینے میں، 4 مہینے میں منہ لٹکائے چلے آئے۔ تیسرے صاحب تھے وہ بھی منہ لٹکائے چلے آئے۔ جب یہ سب منہ لٹکا کر ایک مرتبہ رسول اسلام نے فرمایا کہ آپ تم سب کی بستی باہر نہیں ہے،
میں اپنا نمائندہ بھیجتا ہوں۔ فوراً آواز دی علی کہاں ہو؟ اور علی فوراً حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ فرمائیے کہ یمن جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن ذوالفقار کی جگہ نہیں ہے۔ کہا ایسا فرمایا رسول اللہ سواری تبلیغ کر۔ بے شک رسول اللہ ہم جانے کے لیے تیار ہے۔ اب عزیزان محترم مولا کائنات یمن میں آئے۔ اب ظاہر اس بات وہی افراد جو جا رہے تھے تبلیغ کے لیے، جو بھاگ رہے تھے، اب وہی سب مولا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، مولا کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور عزیزان محترم جب مولا نے خطبہ شروع کیا، تب لوگ اس طریقے سے خطبے کو سن رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہے اور مولا کے خطبے کو بھی سن رہے ہیں۔ جب خطبہ تمام ہوا، ایک مرتبہ وہی افراد کیا فرماتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حامد ولی اللہ۔ بتائیے ذرا اللہ کی وحدانیت کا بھی اعلان کیا، رسول کی رسالت کا بھی اعلان کیا اور علی کی ولایت کا بھی اعلان کیا۔ کیا مولا کائنات نے جو 6 مہینے میں نہ کر سکے، مولا کائنات نے ایک دن میں مسلمان نہیں بلکہ مومن بنا دیا۔ صلی اللہ علیہ محمد نمائندہ کسے کہتے ہیں؟ نمائندہ کیسا ہونا چاہیے؟ نمائندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب نمائندہ جائے تو دنیا کو کہنا پڑے جب آنے والا ایسا ہے تو بھیجنے والا کیسا ہوگا؟ اگر حسین کسی نمائندے کا انتخاب کرے، اگر امام حسین علیہ السلام کسی کو اپنا نمائندہ چنے تو عزیزان محترم آپ سمجھے کہ کتنا افضل ہوگا، وہ کتنا افضل ہوگا، کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا بلند ہوگا۔ اس لیے کہ جو اللہ کا چنا ہوا نمائندہ ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو حسین یعنی اللہ کا نمائندہ اگر اپنے نمائندے کو چنے تو وہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اب عزیزوں میں جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ جسے اللہ نے اپنا نمائندہ چنا اس نمائندے کا نام حسین ہے، اور حسین نے جسے اپنا نمائندہ چنا اس نمائندے کا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد مسلم ابن عقیل اب آپ یہی اندازہ لگائیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا نمائندہ چنا، اور جب اپنا نمائندہ چنا تو آپ سوچیں کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا معتبر ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب جناب مسلم کو کوفے میں بھیجا اور جیسے ہی کوفے والوں کو پتا چلا کہ سفیر حسین آ رہا، سفیر حسین آ رہا، لوگوں کا ایک مجمع، ایک ازدحام ہے، لوگ صرف اور صرف جناب مسلم کی تصدیق اور کی شکل کو ان کی زیارت کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کئی روایتیں جناب مسلم کے لیے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ جناب مسلم جو ہے شفیع رسول بھی تھے، جس طریقے سے جناب علی اکبر شفیع رسول تھے اسی جناب مسلم بھی شفیع رسول تھے۔ اب ایک ہجوم تھا، اور ظاہر سی بات ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ زہرا کا بیٹا آ رہا، کوئی کہہ رہا ہے کہ علی اکبر کا چچا آ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے علی کا بھتیجا آ رہا ہے۔ اور عزیزان محترم جو افراد حسین کو نہیں دیکھتے ہوئے تھے وہ بھی اپنے ذہن میں امام حسین علیہ السلام میں خاکہ بنا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا دندان مبارک ایسا ہے، آنکھیں ایسی ہیں، ناک ایسے ہیں، تو پیشانی ایسی ہے، امامہ اس طریقے کا لگاتے ہیں، پا ایسے پہنتے ہیں، کبا ایسی پہنتے ہیں، چڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اٹھنے کا طریقہ یہ ہے، بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی ایک پورا خاندان بنا رکھا تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جناب مسلم پہنچے ہیں تو عزیزان محترم جیسے ہی لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد جو انہوں نے خاکہ بنایا تھا یہی دندان مبارک ہے، یہی پیشانی ہے، یہی امامہ ہے، یہی چلنے کی چال ہے، یہی اٹھنے کی چال ہے۔ اما کچھ تو کہنے لگے کہ حسین ابن علی ہے یا مسلم ابن عقیل ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد
وجہ ہے کہ آپ دیکھیں بہت سی وجوہات تھی. آپ خود کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے جناب مسلم ہی کو صحیح کرا کرتے تھے، کسی اور کو بھیج دیتے، مولانا عباس کو بھیج دیتے، علی اکبر کو بھیج دیتے، جناب قاسم کو بھیج دیتے، کسی کو بھی بھیج سکتے تھے. گہوارے میں لیٹنے والا بھی سفیر بن سکتا ہے. پھر سلمان بھیجے گا محمد والے بہت سی وجوہاتیں بھی اگر ہم ساری وجوہات کو بیان کر دیں تو پوری رات ہو جائے گی. ان میں سے آپ دیکھیں ایک دو وجوہات آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. پہلی وجہ کیا نہیں، یعنی یہ شبیہ رسول تھے. اور عزیزان محترم آپ دیکھیں کربلا کی دو جنگیں تھیں، ایک کوفہ میں تھی ایک کربلا میں تھی. امام حسین علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی کو آپ دیکھیں کہ ایک جنگ میں مسلم ابن عقیل کو بھیجا جو شبیہ رسول تھے، اور ایک جنگ میں کربلا میں جو ہے وہ جناب علی اکبر کو لے کے گئے جو شبیہ رسول تھے. کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ ہے تو کہتا ہوں کیوں بھیجا جناب مسلم کو شبیہ رسول بنا کر، کیوں بھیجا جناب علی اکبر کو لے کر گئے کربلا میں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ عزیزان محترم جب جناب مسلم کی شہادت اور جناب علی اکبر کی شہادت ہو جائے گی اور تاریخ مورخ لکھنے والا جب ان دونوں کی شہادتوں کو لکھے گا تو لکھنے کے بعد یہ ضرور لکھے گا دشمن صرف علی کا دشمن نہیں تھا بلکہ رسول کا دشمن تھا. اگر یہ علی کا دشمن ہوتا تو شبیہ رسول کا احترام کرتا. شبیہ رسول کا احترام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کا دشمن نہیں تھا بلکہ یہ رسول اسلام کا دشمن. دوسری وجہ آپ دیکھیں گے مثال لے کر لے جائے اور بات یہی آپ کی ختم ہو جائے گی اور تمام ہو جائے گا. آپ دیکھیں دوسری وجہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے، دل کا دورہ پڑ جائے اور دل کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. دل کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. ظاہر سی بات آپ کہاں بھاگیں گے؟ ہاسپٹل میں بھاگیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اور جب ڈاکٹر کے پاس پہنچیں گے تو ڈاکٹر آپ کا علاج کرے گا. اور دل کا معاملہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بیچ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا. ڈائریکٹ آپ سے بولتا تھا میاں 3 دن کا ٹائم آپ کے پاس ہے، 4 دن کا ٹائم، یہی تو بولے گا نا 4 دن کے اندر اس کا آپریشن آپ کرا لیجیے کیونکہ مراکز بہت زیادہ. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کی جان بھی جا سکتی. تو جو ہے نا اس کی جان چلی جائے گی. اب ظاہر سی بات ہے گھر والا تو ڈاکٹر کو خالی حکم دینا سارا جھیلنا تو گھر والوں کو ہے نا. گھر والے فوراً پریشان ہو جائیں گے اور آئیں گے میں کہیں نہ کہیں سے پیسے کا انتظام کرنا چاہے کیسے ہو، تحقیق مانگے کریں جیسے بھی کریں، وہ ڈاکٹر سے مطلب نہیں لیکن گھر والوں کو انتظام کرنا ہے. لیکن 3 دن کے اندر گھر والوں نے انتظام کر لیا، پہنچ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب پیسہ ہو گیا، پھر جمع ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. اب ظاہر کی بات مریض کہاں آپریشن تھیٹر میں بھی پہنچ چکا، ساری تیاریاں ہو چکی آپریشن کی. اب انتظار کس کا؟ ڈاکٹر آوے تو آپریشن کرے، ہے نا. اب انتظار صرف کیا ہے کہ ڈاکٹر آوے، انتظار ختم ہو، آپریشن ہو جائے. اب ابھی جانا مطلب اگر انتظار ہو رہا تو ڈاکٹر کی کال آ گئی کہ بھائی میں ٹریفک میں پھنس چکا ہوں اور نکلنا بہت مشکل ہو گیا. ایسے ٹریفک لگ گئی ہے کہ میں پہنچ ہی نہیں سکتا ہوں. اب ظاہر کی بات گھر والا تو چلانا شروع کر دے گا. ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ 3 دن کا وقت دیا تھا، میرا مریض تو مر جائے گا. آپ پریشان نہ ہو، ہم کسی کو بھیج رہے ہیں. آپ بتائیے وہ اپنی جگہ پر اگر کسی کو نائب بنا کر بھیجے گا ٹھیک ہے، معلوم ہے کہ کسی کلینک سے جو ہے بھیج دے گا. ڈاکٹر ظفر صاحب کو بھیج دے گا، جائیے آپ دیکھ لیجیے. یہ ڈاکٹر ظفروں کو بھیج دے گا یا فیاض صاحب کو بھیج دے گا، جاؤ دیکھ لو. بھائی دل کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے. اب یہاں پر ڈاکٹر ظفر صاحب نہیں آ سکتے، اب یہاں پر ڈاکٹر جادو نہیں کر سکتے، بلکہ وہی ڈاکٹر آئے گا جو ان کے برابر ہو، جو یہ کام کر سکتا ہو، جو یہ کام کر سکتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اگر اپنے نمائندہ بھیجے گا تو ویسے ہی نمائندہ بھیجے گا.
جو اس کا اعلان کر سکے جیسا وہ کرتا تھا ویسے ہی یہ کر سکے. آپ سمجھے کہ کوفے کے حالات خراب ہو چکے تھے, سب کے دل مریض ہو چکے تھے, سب کے پتھر دل بن چکے تھے. اب کوئی ایسا ہونا چاہیے تھا جو ان کا اعلان کرے. تو اس علی جان محترم حسین کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا تھا, لیکن حسین جا نہیں سکتے تھے, اسی لیے حسین نے ایسے کو بھیجا جو حسین جیسا تھا. ایک سلوات نبی پر محمد نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. جب حسین کر سکتے تھے, ظاہر سی بات کوفے کے دل مریض ہو چکے تھے اور ان کا علاج کرنا ضروری تھا. امام حسین علیہ السلام تو آ نہیں سکتے تھے, اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے جیسا بھیجا. اور عزیزان محترم ایک وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسلم میں حکیم آئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ 18,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی. لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ جب نماز ختم ہوئی جناب مسلم پیچھے پلٹ کر کے کس طریقے سے لوگوں نے بیعت پائی, کس طریقے سے جناب مسلم کو دھوکہ دیا گیا. اور عزیزان محترم یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جناب مسلم میں رات کی تنہائی, رات کا سناٹا, گلیوں میں چل رہے ہیں, مسافر ہیں, پردیسی ہیں, راستہ پتہ نہیں ہے کدھر جانا, بس جناب مسلم چل کے چلے جاتے. پہنچانے کے بعد ایک ضعیفہ کے دروازے پر بیٹھ جاتے. بڑی دیر تک اسی دروازے پہ بیٹھے رہے. اچانک اس گھر کا دروازہ کھلتا ہے, ضعیفہ برآمد ہوتی ہے اور برآمد ہونے کے بعد کہتی ہے, بھائی آپ کون ہیں؟ بھائی آپ کو پتا ہے کوفے کے ماحول بہت خراب ہو چکے ہیں, آپ اپنے گھر پر تشریف لے جائیں. پھر مرتبہ جناب مسلم نے کہا مجھے بہت پیار ہے. تو ضعیفہ فوراً کر پانی لاتی, پانی دیتی ہے, دینے کے بعد سمجھتی ہے تب تو وہ شخص چلا گیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں جب دروازہ کھولتی تو دیکھتا وہ شخص بیٹھا ہوتا. پھر ایک مرتبہ وہ ضعیفہ کھڑا کر پرنام, آئی ہے آپ کو پتا ہے نا یہاں کے حالات اور زیادہ خراب ہو چکے ہیں, آپ اپنے وطن جائیں گے. ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں اس کا کوئی وطن نہ ہو, جو بے وطن وہ کہاں جائے. ایک مرتبہ جناب مسلم سوال کرتے ہیں, یہ بتائیے یہ حالات کیوں خراب ہوئے, یہ زمانہ یہاں کا کیوں خراب ہوا ہے. کیا امام حسین علیہ السلام کے ایک سفیر آئے تھے جن کا نام مسلم بن امیر, جن کی وجہ سے نساج یہاں کا امیر بنا اور اس نے سب کو گرفتار کر لیا, یہاں کے ماحول کو بہت خراب کر دیا گیا. کیا ایسا یہ بتاؤ کہ آپ اس کے امیر کو جانتے ہیں؟ ہمارے مولانا شہزادہ امام حسین نے, ہمارے آقا نے, ہمارے مظلوم نے اس سے اپنا سفیر بنا کر بھیجا. ایک مرتبہ جناب مسلم فرماتے ہیں ضعیفہ ایک بات تمہیں پہچانا نہیں تو وہی مسلم ابن امیر ہوں. اور بات جیسے سننا تھا ایک مرتبہ ضعیفہ قدموں میں گر گئی, فرماتی ہے مولانا ہمیں معاف کر دیجیے, ہم نے آپ کو پہچانا نہیں. ارباب میں اللہ ایک مرتبہ مولا کے ہاتھ کو پکڑا اور اندر لے کر گئی. خانے میں امام رات بھر عبادت کرتے رہے, رات بھر نماز پڑھتے رہے, لیکن جب صبح نمودار ہوئی گھوڑوں کی ٹانگوں کی آواز ایک مرتبہ مسلم کے کانوں میں آئی. ایک مرتبہ مسلم نے امامہ تو پہنا, ابا کبا پہنی, میان سے تلوار نکالی اور چاہا کہ دروازے کے باہر آئے. دعا نے روک لیا, مولا گھر سے باہر نہ نکلیے. ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں نہیں دعا میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ ظالم تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جائے. میں کہوں گا اے مسلم, پر دعا کے اتنا خیال تھا لیکن یہی کوفہ کا بازار ہوگا, اسی بازار میں سے میں پردہ ہوگی, منادی ندا دے رہا ہوگا. اور باب اللہ ایک مرتبہ
شروع ہو جاتی ہے، لیکن ارباب ارباب جانتے ہیں جناب مسلم کو دھوکے سے ایک گڑھا توڑا گیا، اس کے اوپر آستان رکھی گئی، اور جناب مسلم لڑتے لڑتے جب اس گڑھے میں گر گئے تو ارباب ارباب کیا اذیت کی گئی ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلواریں مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، ہم یہ ہو گئی کہ اوپر کی عورتیں اپنی چھتوں سے انگارے گرم پانی جناب مسلم کے اوپر ڈالا گیا، ارباب ارباب جناب مسلم گرفتار کیے گئے، لیکن ارباب ارباب حالات یہ تھے سب سے پیر تک زخمی تھے، ارباب ارباب جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا، سر کو اوپر ٹانگ دیا گیا، لاش کو زمین پر پھینک دیا گیا، لیکن ارباب ارباب یہی لٹا ہوا کام بنا جب کوفے آیا اور کوفے سے امام سے جان مدین میں آئے، امام کی خدمت سے حاضر ہوتا ہے، کہتا مولا جب جناب مسلم کوفے میں آئے تھے تب بھی میں موجود تھا، جب آپ آئے ہیں تب بھی ہم موجود تھے، لیکن مولا یہ بتائیے کہ مسلم آئے تھے اوپر تھا تین ہماری ماں بہنیں سب کھڑی تھی، ارے ہم کیسے اپنے سر کو بلند کرتے، ہم کیسے اپنے سینوں کو چھوڑا، انا للہ وانا الیہ راجعون، فضل بقضائه وتسليطه فيا الله وعلى الله سرسرہ قبول فرما، ہمارے معصوم ہمارے زہرا میں عنایت فرما، محمد وعلى کے صدر جو مومنین مومنات پریشان کو رب فرما، محمد وعلى کے صدر میں جو مومنین مومنات اس دنیا سے اٹھے خوشن حاضرین کے تمام مخلوقین کی مغفرت فرما، ہمارے معصومین کے عنایت فرما، درجات میں بلندی عطا فرما، کے صدر میں جو مریض ہے بالخصوص ڈاکٹر ہمارے خان ہے اور جو بھی مریض ہے شہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں شفا عاجلہ عطا فرما، باہرات نواز محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی کیا ہے قدر پکرام کی جان اللہ کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیز کو نابود فرما، باہرات نواز محمد کے صدقے میں بہترین دعائی ایمان سلمان قبول میں تعمیل فرما، اور ہم سب کو جزا مختار شمار فرما، اللہم تقبل منا وإنك سبحانك وما شاء الله أو رازق عائشة بفضل الحمد في مقدار بيضاء أو كما كان سيد نادر حسين كبير خادم حسين بادشاہ بیگم سید حسن سید شہنشاہ حسین سید حسن سید لیاقت حسن سید حسن سید بہادر حسن شہزادی بیگم سید حسن سید محمد بہادر ابن سید لاقر حسن سید محمد مختار سید محمد ظفر ابن سید لاقر حسین سید اشتاق حسین بن حکیم بیرن سید ابو طالب سید محمد بہادر سید ابو طاہر سید قاسم حسین بن سلطان سید رضا حسین نواب واجد علی خان ابن قاسم بن خان جملہ مؤمنین مومنات اور مؤمنین مخلصات